قوم نوح کے 5 معبود تھے، پنجتن 5 ان کے ہاں تھے. کیا تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 معبود اس کو سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور شرک، انسانیت میں شرک نے اپنے پہلا قدم کہاں سے رکھا. وہ خود جو ہے یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید تھی. دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں یہ 5 کون تھے؟ کہتے ہیں اسماء و رجال صالحین من قوم نوح. قوم نوح کے یہ کچھ نیک لوگوں کے نام تھے. یہ 5 نام کیا ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خالی خیالی بت ہیں، نہیں، خیالی بت تھے وہ 5 نہیں. وہ کیا تھے؟ اسماء و رجال صالحین. 5 نیک لوگ تھے، وہ ان کا وجود تھا، اللہ والے تھے. وہ رجال صالحین کون ہے؟ پھر نیک لوگ اللہ والے. 5 اللہ والے تھے، 5 ولی اللہ تھے اس میں. قوم نوح کے 5 اولیاء اللہ، ان کے نام تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم. جب یہ لوگ ان کی موت ہو گئی 5 کی، شیطان نے ان 5 کی قوم کی طرف وحی کی. معلوم ہے شیطان کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم بالباطل. قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف وحی بھیجتا ہے، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے باطل کے ساتھ تم سے لڑیں، بحث بازی کریں. فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم. شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں بات ڈالی، وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کیا خیال ڈالا؟ کیا سجیشن دیا ان کو؟ ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا. ان کے دلوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، بیٹھک جہاں ان کی چھلا چلا جو جہاں ہوتا تھا، ان کا بیٹھک ہوتی تھی، بابا بیٹھتے تھے جہاں پہ بیٹھک لگتی تھی ان کی، وہاں کیا کرو؟ ان کے بت بنا کے رکھو. بابا یہاں بیٹھتے تھے، یاد آئے گا، وہاں کچھ بناؤ، ان کا بت بناؤ وہاں پہ. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ. اور اس بت کا نام بابا کا نام رکھو. ود کا ود، سوا کا، ان کی جگہ پر جہاں بیٹھتے تھے بیٹھو. یا یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے تمہاری بیٹھکوں میں، تمہاری مجلسوں میں، یا تمہارے جہاں بھی یعنی بیٹھا کرتے تھے تم لوگ، بیٹھا کرتے ہو، وہاں پر رکھو اس کو. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا. شیطان نے کہا، انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. فَلَمْ تُعْبَدْ. پھر بھی ان کی ابھی عبادت نہیں ہوئی تھی، یہ فرسٹ سٹیپ تھا. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ. یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ. اور وہ علم مٹ گیا، وہ بات، وہ وجہ، وہ ریزن، وہ علت ختم ہو گئی کیوں ایسا کیے ہوئے ہیں. وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ. وہ وجہ لوگوں سے دھندلی ہو گئی. عبدت. ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. 2 باتیں یہاں پر ہم کو معلوم ہوتی ہیں. یہ امام البخاری نے اپنی تفسیر میں یعنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب ودن ولا سواعن ولا یغوث ولا ویعوق ونصر، اس کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا. امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. 2 وجہ سامنے آتی اس میں، اور اس میں 2 اسباب دکھائی دیتے ہیں. نمبر 1، اپنی عقل کی بنیاد پر بغیر شرعی رہبری کے ایک کام کرنا دین میں، تعظیم کی بنیاد پر، محبت میں اپنی طرف سے ایک کام کرنا. پہلوں کی وجہ دیکھیے 2 نسلوں میں یہ کام ہوا. پہلی نسل کی غلطی، دوسری نسل کی غلطی. پہلی نسل نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے دل، شیطان کو کروانا بعد میں، دیکھیے یہ سٹیپس میں کام کرواتا ہے شیطان، سٹیپ بائی سٹیپ کام کراتا ہے. پہلی نسل کو کیا کروایا؟ ان کے بت بنا کے رکھو اور کچھ مت کرو تم لوگ.
خالی بت بنا کے رکھو، بڑے لوگ یاد آئیں گے بہت. انہوں نے اتنا ہی کیا، انہوں نے یادگاریں قائم کی. دیکھیے اس لیے اسلام میں یہ منع ہے. اسلام میں ایسی یادگاریں نہیں چلے. آگے کیا ہوگا ہم کو کیا معلوم. کوئی کہے نہیں بہت ماڈرن زمانہ ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے، کل کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم. آپ کو نہیں معلوم ہے. تو پہلی نسل نے یہ کیا. دوسری نسل جب آئی تو شیطان نے کیا کیا، وہ فائلز ڈیلیٹ کر دیا، وہ علم ختم کر دیا کہ یہاں کیوں رکھے تھے انہوں نے. بولے اپنے بڑے ان کے پاس بیٹھتے تھے، جو ان کو دیکھتے بیٹھتے تھے، تپسیا کرتے تھے، دھیان گیان ادھر ہوتی تھی، یہ کچھ تو ہے. اور کچھ روایات میں ہیں جسے ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا اس کو، کہ شیطان نے ان کے دلوں میں ارے یہی تو ہیں، یہی اصل ہیں. تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کے تھرو اللہ سے مانگتے تھے، ان سے ملتا تھا، بارش برستی تھی، یہ ہوتا تھا، یہ اصل ہیں. ڈائریکٹ جاتے کیا؟ ڈائریکٹ تھوڑی جاتے، پاگل ہو گئے. یہ ہیں. تو ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالا کہ ان کے تھرو ملتا تھا تم کو، ان کو چھوڑ کے تم جا نہیں سکتے، ان کے تھرو جانا پڑے گا. تو دوسری نسل کے دلوں میں کیا ڈالا؟ یہی اصل ہے. اور ان سے وہ علم مٹ گیا کہ وجہ کیا تھی یہاں رکھنے کی، بس یادگار تھی. ان کی محبت، ان کو دیکھ کے یاد آئیں گے، ان کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوگا، بہت جذبہ پیدا ہوگا. شیطان نے کوئی جذبہ تو پیدا نہیں ہوا، ایک نیا ہی جذبہ پیدا کر دیا انہی کی عبادت میں. حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت. جب یہ بھی لوگ مر گئے، پہلی جنریشن چلی گئی اور جنریشن کے ساتھ علم بھی چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب انہی کی عبادت لوگ کرنے لگے. تو آپ دیکھیے یہاں پر یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہاں یہ دکھائی دے گی کہ بغیر علم کے کچھ کرنا، پہلی نسل کی غلطی، اور دوسری نسل کی بھی سیم غلطی، بغیر تحقیق کے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا. تو علم کا نہ ہونا، علم کے بالمقابل باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا بھی ایک بہت بڑا سبب انسان کی گمراہی کا رہا ہے. اس کو امام البخاری نے اس روایت کو ذکر کیا.